أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ. کیا کہنے محترم قاری حبیب احمد نعیمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن. جہاں جہاں ہماری آواز اور تصویر جا رہی ہے، یو کے ہے، یو ایس اے ہے، خلیجی ممالک ہیں سارے، سعودی عربیہ ہے اور پاکستان میں، پاکستان سے باہر تمام دیکھنے والوں کو 92 نیوز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ اسکالرز ہیں، ہمارے ساتھ محترم سید قاسم علی شاہ صاحب ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہوتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو شاہ جی. اور محترم ایک بہت ہی نوجوان اسکالر نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، ڈاکٹر مجاہد احمد صاحب جو ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. شکریہ. آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ہمارے آپ کے محبوب ڈاکٹر تو نہیں ہیں لیکن یہ بھی ڈاکٹر ہی ہیں اپنے کام کے، شہباز احمد فریدی صاحب جو ہیں، یہ جناب شہباز قمر فریدی صاحب یہ بھی ڈاکٹر ہی ہیں اپنے کام کے. الحاج شہباز قمر فریدی صاحب تسی بول دے گھٹ ہو ویسے میں دیکھیا ہے یا موقع نہیں ملتا؟ نہیں بڑے بزرگ بول رہے ہوں تو پھر پہنچ رہے ہیں. نہیں ایک بزرگ نے میاں محمد صاحب فرماتے ہیں چپ رہسیں تے موتی ملسن، کیا کہنے، صبر کریں تے ہیرے، کیا کہنے، پاگلا مانگو رولا پائے، کیا کہنے. اور ہمیں بہت فرمائش تھی کہ قصیدہ غوثیہ جو ہے وہ ذرا لائیو کسی دن سنا جائے. تو آج ہم نے قاری صاحب کو، قاری حبیب احمد نعیمی صاحب کو درخواست کی ہے کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیے گا. تو آج جو قصیدہ غوثیہ ہے وہ ذرا لائیو آپ سے سنیں گے چونکہ بہت ہی برکت ہے اس کلام کی. اور بیچ میں ہمیں سی ٹی او لاہور جو ہیں سید حماد عابد صاحب وہ بھی جوائن کریں گے. کراچی سے بھی ہمارے ساتھ ہربلسٹ اور نیوٹریشنسٹ ہوں گے. اور موضوع جو ہے آج کا ناظرین، موضوع بڑا آج کا اہم ہے. اس لیے اہم ہے کہ دو موضوع ہیں. ایک تو دل پر ہم بات کریں گے، خالصتاً دل پر. دل ہے کیا چیز؟ یہ جو خون کا ایک لوتھڑا سا ہے، جو چھوٹا سا ایک مٹی جو پتھر کی ایک سل سی ہو جاتی ہے. آپ کہیے
گوشت کا لوتھڑا جو ہے یہ اس کے اندر کیا آفتیں اور کیا جہان، کیا طوفان اور کیا کچھ اس چھوٹے سے ٹکڑے میں بپا ہوتا ہے. یہی پتھر کی سل بھی بن جاتی ہے، یہی موم کی طرح نرم بھی ہو جاتا ہے. تو دل جو ہے وہ ہمارا موضوع ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ سماجی موضوعات جو ہیں وہ قاسم علی شاہ صاحب سے بہتر کون ہینڈل کر سکتا ہے، تو خاص طور پر جس سے ہم بات کریں گے دل کی. مگر جو دوسرا موضوع ہے اس سے جو جڑا ہوا ہے وہ ہے رحمت، عفو و درگزر. اس حوالے سے خاص طور پہ شاہ صاحب سے بھی بات ہوگی. لازم بات ہے کوئی پابندی تو نہیں ہے، سب دوست اپنا رائے جو ہے ہر موضوع پر دیتے ہیں، مگر خاص طور پر ہم بات کریں گے اس موضوع پر ڈاکٹر مجاہد احمد صاحب سے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں جو ٹاپکس ہیں ناظرین گرامی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. وہ دل ہی کیا جس کے اندر رحم نہ ہو، رحم دلی نہ ہو، عفو و درگزر نہ ہو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور پھر دل کے اندر کیسے رحم دلی، جو شقی القلبی آ جاتی ہے بعض اوقات، یہ جو سختی آ جاتی ہے مزاج میں، بعض اوقات کامیابی کی وجہ سے، بعض اوقات انا کی وجہ سے، بعض اوقات نفرت کی وجہ سے، بعض اوقات غصے کی وجہ سے، بعض اوقات انتقام کی وجہ سے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. تو دونوں موضوع جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ دل میں ہی رحم جو ہے وہ بپا ہوتا ہے. یہ لفظ جو ہے یہ باقاعدہ حدیث شریف میں، حدیث قدسی میں آیا ہے. اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو مجاہد صاحب اگر میں غلطی کروں تو آپ فوراً تصحیح فرما دیجیے گا کہ یہ جو مادہ ہے اس لفظ کا، یہ رحم مادر سے لیا گیا ہے. یعنی کہ شکم مادر جو ہے، جہاں پہ بچہ جو ہے وہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، اور دنیا کی اس وقت اس کے لیے وہ محفوظ ترین اور آرام دہ ترین جو جگہ ہوتی ہے وہ رحم مادر ہوتا ہے. رحمان، رحیم، رحم، رحمت، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ وہیں سے کشید کیے گئے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کتنی سگنیفیکنس ہے. اور بار بار یعنی کہ رحم کا ذکر قرآن شریف میں بھی اور حدیث قدسیہ میں اور حدیث جو دوسری احادیث ہے اس میں بھی اتنی کثرت سے آیا ہے کہ میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ اس کا شمار ممکن نہیں ہے. بایت نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. وہیں سے یہ شعر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اور میں ایک چیز بڑی اہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر کے پھر شہباز قمر فریدی صاحب کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ان سے پہلے ہمیں کلام سننا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم عموماً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، ابھی میں اور شاہ صاحب اسی پر بات کر رہے تھے کہ ہم جو مادی فوائد ہیں اس پر بہت بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی فتح مکہ ہوئی تو دیکھیے اس معافی کر دینے کا کتنا فائدہ ہوا اسٹریٹجک کے طور پہ. اچھا اسٹریٹجی کے طور پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مگر آپ جو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں کی اس میں اسٹریٹجی یقیناً اس کا حصہ رہی ہے، مگر بے شمار چیزیں جو تھی وہ بے پناہ یعنی کہ صرف اور صرف رحم دلی کی وجہ سے کی ہیں. دوسرے آپ یہ دیکھیے کہ جو اجتماعی نی جرک ریئیکشن جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے ناظرین گرامی، انسان کا پتہ نی جرک ریئیکشن کے اوپر چلتا ہے کہ اصل میں اس کا دل جو ہے وہ کیا سوچتا ہے، سوچا کہ نہیں سوچا. فوری ریئیکشن جو ہے اس کی وہ فطرت ہے. آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوری فیصلے کیے ہیں، مثلا آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ کے دندان مبارک جو ہیں وہ شہید ہوئے اور جب آپ کا جسم اطہر جو ہے وہ ایک گھاٹی سے جا کے تھوڑی سی خندق سی تھی، گڑھا سا تھا، وہاں ٹکرایا، تو آپ تھوڑے کچھ محدود وقت کے لیے جب آپ جسے کہیے کہ ذرا یعنی کہ بے ہوش سے ہو گئے، تو یہ گمان ہوا صحابہ کرام کو، اور ایک یعنی کہ آپ سمجھیے کہ ایک ماتم کا سما ہو گیا کہ بھئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نعوذ باللہ توبہ ان کو اس وقت وصال ہو گیا. مگر پھر جب آپ نے آنکھ کھولی تو آگے اب یہ نی جرک ریئیکشن آپ دیکھیے کہ اسی وقت کہا گیا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کریں، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، رخسار مبارک جو ہے وہ خون سے تر ہے. آپ نے کہا نہیں، میری قوم مجھے پہچانتی نہیں. تو یہ جو نی جرک ریئیکشن ہے کہ میرے منہ پر کسی نے گھونسا مارا ہے، تھپڑ مارا ہے، اور امیجیٹ میرے منہ سے گالی نہیں نکلتی ہے، رحم کا کلمہ نکلتا ہے. یہ ہے رحمت اور یہ ہے فطرت میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر. اس کو ہمیں سیکھنا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق ہر شعبے سے ہے. ریاست کے ساتھ ہمارا تعلق، بھائی بہنوں کے ساتھ ہمارا تعلق، اہلیہ کے ساتھ ہمارا تعلق، سوسائٹی کے ساتھ ہمارا تعلق، آپس میں ہمارا تعلق، کاروبار میں ہمارا تعلق، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا تعلق. ہر جگہ ہمارا رویہ جو ہے، ہمارا عمل جو ہے، اس کا بنیادی فیصلہ جو ہے ہمارے دل میں اٹھنے والا رحم جو ہے وہ کرے گا. رحم ہوگا تو ہمارے رویے، ہمارا عمل جو ہے وہ بہتر ہوگا. آج کے موضوعات ہیں رحم دلی، عفو و درگزر، اور جس جگہ پائی جاتی ہے یا جس جگہ اس کو ڈیولپ کرنا ہے وہ دل. لیکن فی الحال بڑھیں گے الحاج شہباز قمر فریدی صاحب کی طرف. الحاج صاحب حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار. سبحان اللہ.
تو سائیاں کرم کما تو مولا کرم کما تو سائیاں کرم کما تو مولا کرم کما تو سائیاں کرم کما تو مولا کرم کما خیر میری چولی پا تو سائیاں کرم کما سائیاں کرم کما تو مولا کرم کما تو سائیاں کرم کما تو مولا کرم کما تو پردے پاون والا تو کرم کماون والا میرے بھی اے بلکا تو سائیاں کرم کما تو مولا کرم کما میرے سائیاں سائیاں کرم کما تو مولا کرم کما جیڑے لاچار نے مولا جیڑے بیمار نے مولا جیڑے لاچار نے مولا جیڑے بیمار نے مولا انہاں نوں دے شفا تو سائیاں کرم کما تو مولا کرم کما میرے سائیاں سائیاں کرم کما تو مولا کرم کما تو 70 ماواں تو ود کے پیار کرنا اے مولا تو 70 ماواں تو ود کے پیار تو کرنا اے مولا معاف کر میری خطا تو سائیاں کرم کما تو مولا کرم کما میرے سائیاں سائیاں کرم کما تو مولا کرم کما علی حسنین دا صدقہ تے زہرا پاک دا صدقہ علی حسنین دا صدقہ تے زہرا پاک دا صدقہ تو سن لے میری دعا تو سائیاں کرم کما تو مولا کرم کما میرے سائیاں سائیاں کرم کما تو مولا کرم کما مکا دے سارا رولا جو بے اولاد نے مولا لالیوں نہ چولی پا تو سائیاں کرم کما تو مولا کرم کما میرے سائیاں سائیاں کرم کما تو مولا کرم کما میرے سائیاں سائیاں کرم کما تو مولا کرم کما میرے سائیاں سائیاں کرم کما تو مولا کرم کما کیا کہنے اور ناظرین گرامی ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رحم دلی اور دل، دو موضوعات ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ اس لیے بہت ہی اہم موضوع ہے کہ ہر رشتے میں انسانی پڑوسیوں کا حوالہ ہو جائے. پہلے بھی میں نے کچھ رشتے جتنے تعلق ہیں انسان کے، انسانی شخصیت کے، انسانی وجود کے، انسانی رویوں کے جتنے اینگلز ہیں ان سب میں رحم دلی جو ہے وہ درکار ہے اور ادروائز رشتے جو ہیں وہ پنپ نہیں سکتے ہیں. یہاں تک آپ دیکھیے کہ ماں باپ کے حوالے سے کیا کہا گیا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، اسلامی فلسفہ ہے تو انہیں ویسے ہی ان کے ساتھ رحم دلی اور نرمی اور شفقت سے پیش آؤ جیسے تم جب چھوٹے تھے تو انہوں نے تمہیں رحم دلی نرمی اور شفقت سے پالا تھا. تو باہمی ہے، والدین کے لیے بھی ہے کہ جب بچے ہیں، جب وہ بڑے ہو رہے ہیں اور آپ کے زیر نگی ہیں، زیر دست ہیں، تو آپ نے ان کے ساتھ بھی شفقت کرنی ہے. اور پھر اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بچے بزرگ جو ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر بچوں کو ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ رحم دلی کا، نرمی کا اور شفقت کا کرنا. حکمرانوں کو دیکھ لیجئے آپ. میں سچی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جن لوگوں نے ٹیلی ویژن کے جن لوگوں نے بہت سپورٹ کیا،
ہم بھی ان میں سے ایک تھے جو سپورٹ کرتے تھے. پھر جب وہ آئے تو میں بھی ان میں سے ایک ہوں جن کو ان کی پالیسیز سے شدید اختلاف جو ہے وہ نظر آیا, اور بے پناہ تنقید کی جب میں پچھلے چینل پر ہوتا تھا. مگر اس زمانے میں عمران خان صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا اور غریب کو سامنے رکھ کے وہ جو ایک پیشنیٹ ایک رویے کے ساتھ جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ غریب جو ہے اس کا کیا ہوگا, اس کی روزی روٹی کا کیا ہوگا, سو میں یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اخلاص سے یہ سوچا ہوگا. اور یہ فیصلہ کرنا بڑا ہی مشکل تھا چونکہ موت جو ہے وہ آپ کو ہر طرف کرونا کی شکل میں نظر آ رہی تھی کہ بھئی کس طریقے سے بیلنس کیسے قائم کیا جائے روزگار کے درمیان, بھوک کے درمیان اور اس وبا کے درمیان. لیکن حکمران کا بھی جو شفیق ہونا, رحم دل ہونا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. اگر وہ شقی القلبی سے سارے ہی فیصلے غیر جذباتی ہو کر کرے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ سلطنت جو ہے وہ تو وسیع ہوتی جائے, ہو سکتا ہے سرحدیں جو ہیں وہ تو وسیع ہوتی جائیں, مگر ان سرحدوں میں بسنے والی جو عوام ہے ان کو کبھی سکھ جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگا. وہ تب نصیب ہوگا جب حکمران جو ہے وہ رحم دل ہوگا. میں کوئی فتویٰ نہیں جاری کر رہا کہ عمران خان صاحب بہت رحم دل ہیں, مگر جو بات انہوں نے کہی کہ مجھے اس بات کا درد ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, اور یہ لگا بھی کہ انہیں غریب کا درد ہے. تو یہ بہت ضروری ہے حکمران کا. اعلیٰ حضرت آپ سے آغاز کرتے ہیں, رحم دلی کو خاص طور پہ اس جذبے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی قاری صاحب جس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے, میں چاہتا ہوں اسی آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں. جی مجھے اگر آپ اجازت دیجئے تو چونکہ سی ٹی او صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, میں ان کا تعارف بھی کرا, تو میں ایسے میں یوں یکدم سے مڑ کے آیا تو میرا فریم آپ ہی کی طرف تھا. سی ٹی او صاحب جو ہے وہ چند لمحے کے لیے, اب میں نے دیکھا کہ کتنا خوبرو نوجوان ہے یہ. کیپٹن سید حماد عابد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور آپ چونکہ کیپٹن بھی ہیں تو خوبرو اور نوجوان تو آپ نے ہونا ہی تھا ماشاءاللہ. جی بہت شکریہ جی, تھینک یو. ویلکم ٹو دی شو سر. ویری کائنڈ. آپ سی ٹی او ہیں آپ؟ جی ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ سے ہم گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں. آپ بیچ میں اگر جوائن بھی کرنا چاہیں, ہمارا موضوع جو ہے وہ رحم دلی ہے اور دل ہے, تو موسٹ ویلکم سر. جی میں عرض کر رہا تھا کہ قاری صاحب جو آیت تلاوت فرما رہے تھے وہیں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اس آیہ مبارکہ میں جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 4 القابات ذکر ہوئے ہیں. جی جی. سب سے پہلے عزیز علیہ ما عنتم, کہ اے لوگوں تمہارے پاس ایک ایسا رسول تشریف لایا جس پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا گزرتا ہے. اللہ اکبر. حریص علیکم, اور وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنین پر رؤوف ہیں اور رحیم ہے. کیا کہنے. تو اب دیکھیے, ابھی اللہ رب العزت کی رحمت کا تذکرہ بھی کر رہے تھے فریدی صاحب, تو اللہ رب العزت کی 100 رحمتیں ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے, فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک رحمت دنیا والوں کو عطا کی ہے جس کی وجہ سے ماں جو ہے بچوں سے پیار کرتی ہے, شفقت کرتی ہے, جانور ایک دوسرے پر شفقت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر رہے ہیں. 100 میں سے ابھی صرف ایک درجے جو ہے وہ کی گئی, دوستوں کے آپس کے تعلقات ہیں, صرف 100 میں سے ایک, اور 99 رحمت اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھ لی ہیں. اللہ اکبر. قیامت والے دن اپنی مخلوق پر, خاص طور پر مومنین پر رحم فرمائے گا. کیا کہنے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, اور اس کی جو رحمت کی صفات ہیں اگر ان کا سب سے بڑا مرکز دیکھنا ہے اور سب سے بڑا مظہر دیکھنا ہے اور سب سے بڑا نمونہ دیکھنا ہے تو وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین. رحمت. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اللہ تعالیٰ لوگوں پر رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے. اور یہاں کیا فرمایا, بالمومنین رؤوف الرحیم. یا رسول اللہ آپ رؤوف بھی ہیں, آپ رحیم بھی ہیں. یہاں پہ فرق بھی عرض کرتا چلوں, عام طور پہ ترجمہ ایک طرح ہی کر دیا جاتا ہے, تو عربی زبان کے طالب علم کے طور پر فرق عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مومنین پہ نبی پاک رؤوف ہیں, شفقت کرتے ہیں, رحیم ہیں, رحمت فرماتے ہیں. عام ترجمہ مطلب ملتا جلتا کر دیا جاتا ہے, لیکن عربی زبان میں کوئی لفظ دوسرے کا مترادف نہیں ہے. بلاغت ہی اتنی وسیع زبان ہے. بالکل درست فرمایا. تو اب رؤوف کا مطلب کیا ہے اور رحیم کا مطلب کیا ہے اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ ارشاد. تو مفسرین کرام نے لکھا, خاص طور پہ امام بغوی میں, وہ کہتے ہیں کہ رؤوف وہ ہوتا ہے جو اپنوں پر رحمت کرتا ہے. واہ واہ. یعنی جو نیک لوگ ہیں, نیکوکار ہیں, اچھے لوگ ہیں, ان پر رحم کرنا رؤوفی ہے, رافت ہے. اور جو برے ہیں ان پر رحمت کرنا, ان پر شفقت کرنا, یہ رحیمی ہے اور یہ رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی آپ رؤوف بھی ہو, آپ رحیم بھی ہو, جو اچھے ہیں وہ بھی آپ کے ہیں, جو برے ہیں وہ بھی آپ کے ہیں. اسی لیے علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ میں بہت روتا ہوں جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں, لیکن جب اس بات پر نظر جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو برے ہیں وہ میرے ہیں
اور میری جو شفاعت ہے سبحان وہ اللہ. برے لوگوں کے لیے جے ہے میں ویکھاں اور عملاں گناہگاروں کے لیے ہے. جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے, جی جے میں ویکھاں رحمت تیری بلے بلے بلے. اور جو ایک اور صفت بیان ہوئی, عزیز علیہ ما عنتم, تم جو بھی مشقت میں پڑتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتا ہے. مشقت اور تکلیف کی تو کئی قسمیں ہیں. شاہ صاحب بھی بیٹھے, ان کا موضوع ہے تکلیف تو جسمانی بھی ہوتی ہے, بے شک تکلیف تو ذہنی بھی ہوتی ہے, روحانی بھی ہے, تکلیف تو روحانی بھی ہوتی ہے, تکلیف تو دلی اور قلبی بھی ہوا کرتی ہے. تو اگر کسی کا دل تکلیف میں مبتلا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی محسوس فرماتے ہیں, سبحان اللہ. اور رحمت کا تقاضا کیا ہے, محسوس بھی فرماتے ہیں. آپ پر رکت بھی طاری ہوتی ہے اور آپ پھر اپنے امتی کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں. تو یہ آیت صرف صحابہ اکرام کے لیے خاص نہیں ہے, آیت کا اسلوب بتا رہا ہے بالمومنین رؤوف الرحیم, یعنی مومنین پر رحم کرنے والے ہیں, شفقت فرمانے والے ہیں. تو آج بھی اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تکلیف کو محسوس فرماتے ہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اور پھر فرمایا کہ حریصون علیکم, تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں. اب اس کو جب ہم کھولیں گے موضوع کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کس طرح شفقت فرمائی ہے اور عبادات میں کس طرح شفقت فرمائی اور اپنی امت کے لیے کیسے شفقت فرمائی. اب عبادات کا حال دیکھیے, فرمایا اگر مجھے تمہاری مشقت میں پڑنے کا خدشہ نہ ہوتا مسواک ہر نماز کے ساتھ فرض قرار دے دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, خواتین بھی اس وقت مسجد میں جایا کرتی, تو کیا ہوا, بچے کے رونے کی آواز آئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مختصر کر دی. ایک دفعہ فرمایا حج فرض ہے, صحابی نے سوال پوچھ لیا یا رسول اللہ ہر سال, خاموش ہو گئے. پھر پوچھا ہر سال, خاموش رہے. فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہر سال فرض ہے تو حج تم پر فرض ہو جاتا, اس لیے خاموش رہا ہوں تاکہ تم مشقت میں نہ پڑ جاؤ. نماز تراویح 3 دن مسجد میں آ کر ادا فرمائی, پھر اپنے گھر میں ادا فرمائی تاکہ امت جو ہے مشکل میں نہ پڑ جائے. اسی طرح روزے کا حساب ہے, روزے آپ وصال کے رکھا کرتے تھے, کچھ صحابہ کرام نے رکھنے شروع کر دیے, اب گرتے پڑتے مسجد میں آ گئے. حضور نے فرمایا کیا ہوا جی, روزے رکھ رہے ہیں. فرمایا کس نے کہا, آپ کو دیکھا رکھ لیے. فرمایا لستو کہیتکم, تم میں مجھ جیسا کون ہے, سبحان اللہ, میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے, تو تم لہٰذا یہ روزے نہ رکھا کرو, تم وہی روزے رکھو جو تم پر فرض کیے گئے ہیں یا جو نفلی طریقہ خاص بتایا گیا. کیا کہنے حضرت. اب یہ فرمائیے کہ یہ رحم جس دل میں جاگزیں ہوتا ہے, وہ دل میں نرمی کی بات میں کریں گے, پہلے اس کی بات کریں جو ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. ایون اپنے ہاں بھی یہ سختی جو ہے یہ کیوں ہو گئی ہے, یہ جو شقی القلبی جو ہے یہ کیوں ہو گئی ہے, یہ جسے نرم موم کا ٹکڑا ہونا چاہیے تھا یہ پتھر کی سل کیوں بن گیا ہے. شاہ صاحب ایک بڑا اہم نقطہ جو ہم سب کو دل کو سمجھنے کے لیے اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جو دل کا ورڈ ہے وہ ہم اتنا استعمال کرتے ہیں کامن ڈکشن میں, دل نہیں کر رہا, دل میں میل ہے, دل سخت ہے, دل داغ لگا ہوا ہے, شاعر استعمال کرتے ہیں دل دے دیا. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم سب کہیں نہ کہیں دل دے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر بھی دل ہمارے پاس ہے. تو کہیں پر ایک متھ نئے پڑھنے لکھنے والے لوگوں کے لیے آتا ہے کہ شاید یہ جو فزیکل ایک چیز اندر پڑی ہے یہ دل ہے, یہ وہ دل نہیں ہے. شاید وہ تو بلڈ پمپ کرنے والا ایک عضو ہے, ایک ٹکڑا ہے جسم کا جو اندر پڑا ہے اور وہ پمپ کر کے بلڈ دے رہا ہے. دل دراصل سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے, یہ چاہت کا منبع ہے, یہاں سے چاہت جنم لیتی ہے, یہاں سے خواہش پیدا ہوتی ہے. ایک بڑا خوبصورت منظر آج کل پوری قوم دیکھ رہی ہے, میں چاہوں گا اس کی نشاندہی کر دوں. ہمارا جو نیشنل چینل ہے پی ٹی وی وہ ارطغرل دکھا رہا ہے آج کل. اچھا ٹھیک ہے, جو ترکی کا ڈرامہ ہے اور سلطنت عثمانیہ, اس ڈرامے میں شہباز صاحب خوبصورت ایک سین ہم سب لوگوں کے لیے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آتا ہے تو وہ ترک اپنے ہاتھ ایسے رکھ کے اپنی بات چیت ختم کر دیتے ہیں. اس وقت بات نہیں کر سکتے, کھانا ہے تو چھوٹ جائے گا, ہاتھ یہاں پر ہے. آج بھی کیپٹن صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, ہماری بڑی محبت, بے شمار وجوہات ہیں. آج بھی سچا پاکستانی ترانہ سنتا ہے تو ہاتھ یہاں رکھ لیتا ہے, بالکل درست. آج بھی بڑا نظر آتا ہے تو ہاتھ آپ یہاں رکھ کے نظریں جھکاتے ہیں. دراصل یہ سائن ہے, یہ فزیکل سائن تو دل کا یہاں پر ہے, لیکن آپ اپنی چاہت کو سرنڈر کرتے ہیں. سبحان اللہ, کہ میں, میری ذات, میں جھکتا ہوں اس محبت اور چاہت میں کہ میں اتنا اہم نہیں ہوں, میرا رسول سب سے اہم ہے, میں قربان جانے کے لیے تیار ہوں, میرا ملک میرے لیے اہم ہے, میرا جھنڈا, میرا ترانہ یہ میرے لیے اہم ہے. تو دراصل ساری خواہشیں جہاں بنتی ہیں, پکتی ہیں, تیار ہوتی ہیں, اچھی یا بری, وہ دل سے جڑی ہیں. شاہ صاحب میں مزید ایڈ اس میں کرنا چاہوں گا.
ہمیں یہ بھی سوال نا کلاس رومز میں بڑے پوچھے جاتے ہیں، بڑے بیسک منطق کے، کہ کیسے پتہ لگے گا یہ میری سوچ جو مجھے آئی ہے شاہ صاحب کے بارے میں، کسی دوست کے بارے میں، یہ دل سے آئی ہے یا دماغ سے آئی ہے؟ تو سر یاد رکھیے جس بھی سوچ میں حساب کتاب ضرب تقسیم ہوگی وہ دماغ کی پیداوار ہوگی، اور جس بھی سوچ میں قربانی کا جذبہ ہوگا اس کو دل نے پیدا کیا۔ کیا کہنے، تو یہ دو اس کے ماخذ کیا اچھی بات، کیا اچھی بات۔ مجھے اگر بریک سے واپس آ کے جی اجازت اگر دیں، وہ کہہ لیجیے، نہیں مجھے ڈاکٹر صاحب بریک کا کر دیں، آپ مکمل کیجیے، جملہ مکمل میں کر دیتا ہوں۔ سر جی رحمت اوقات اور حیثیت کو دیکھ کے نہیں ہوتی، حق سے زیادہ ہوتی ہے، سبحان اللہ، اوقات سے زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ تو امیر حرم میں فقیر غجم، تو امیر حرم میں فقیر غجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو امیر حرم میں فقیر غجم، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین، سائی سے جبریل امین، یا رحمت العالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے،
दस्तार बांधे हुए काबा इश्क तू मैं तेरे जारज़ू काबा इश्क तू मैं तेरे जारज़ू तू असर में दुआ तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा डगमगाऊं जो हालात के सामने आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने हम सबको दिया अल्लाह ने इनाम रहमत रमज़ान अल्लाह का इनाम रहमत रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन। हमारे साथ अब हमें ज्वाइन कर लिया है अलहाज शहबाज कमर फरीदी साहब ने। रफ़ाकत भाई अभी यहीं मौजूद हैं और हम थोड़ी देर के बाद जब वो नमाज से फ़रागत पालेंगे तो दोबारा उनको रिक्वेस्ट करेंगे वो इधर आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। कैप्टन हमाद साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद हमाद आबिद साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुजाहिद अहमद साहब और सैयद कासिम अली शाह साहब। रहमत, मग़फ़िरत, माफ़ी, दरगुज़र, ये हमारा मौजू है और दिल हमारा मौजू है। मगर ज़रा कैप्टन साहब की तरफ हम बढ़ते हैं। कैप्टन साहब, आपकी जो ज़िम्मेदारियां हैं आपकी और आपके इदारे की बहैसियत CTO के, ये है ट्रैफिक ऑफिसर, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, जो बहैसियत चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के जो आपकी ज़िम्मेदारी हैं, इनमें कमी हुई है ट्रैफिक की कमी की वजह से या बढ़ी है किसी वजह से? जी हाँ, आजकल के हालात में अगर देखें तो वो जो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है वैसे नहीं है जैसे एक नॉर्मल रूटीन में होता है। तो ये जब से लॉकडाउन हुआ है, पहले इनिशियल लॉकडाउन जो 21 मार्च को हुआ, उसके बाद फिर प्रॉपर लॉकडाउन 23 मार्च, उसके बाद से फिर डिफरेंट उसके फेजेस आते रहे, बीच में सख्ती और नरमी चलती रही। इनिशियली तो बहुत ज़्यादा उस पर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट थी, और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कंसेशंस डिफरेंट सेक्टर्स को मिलती गई तो उसमें थोड़ा बहुत इजाफा होता गया ट्रैफिक का। तो आजकल के हालात में अगर हम देखें तो जिस तरह हमारे चैलेंजेस होते हैं आम रूटीन के अंदर वैसे नहीं है, और हमारा टोटल जो फोकस है सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर का वो है ऑन द इन्फोर्समेंट ऑफ 144 की जो प्रोविजंस हैं। अच्छा, ठीक तो है। उसके ऊपर हम ज़्यादा 4 या 4 से ज़्यादा लोग जो हैं वो चार उसमें कुछ 3-4 चीज़ों पे हमने फोकस किया हुआ है। एक तो ये है कि डबल सवारी पे पाबंदी है। अच्छा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद है, और उसमें भी रिक्शाज और चिंचीज़ हैं वो भी आ जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, लेकिन उसको उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि वो गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार हैं, और उसके ऊपर उनका पूरा घर का दारो मदार है, तो उसको हम जहन में रखते हुए अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। उसके साथ साथ जो गाड़ियों के अंदर जो बेजा लोग निकलते हैं विदाउट एनी वैलिड रीज़न, 2 से ज़्यादा, तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि चूँकि आप लोगों के पास तो पूरे फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं सारे कि भाई इस पुल से इतना ट्रैफिक इतने वक्त में गुजरा है, कितना ट्रैफिक का फ्लो कम हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर आप समझते हैं कि 2 लाख गाड़ियाँ सड़क पर आती थी लाहौर शहर में, तो इस वक्त कितनी गाड़ी आ रही, कितना फ़र्क पड़ा है? जी, इसका हम अगर रफली अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो ऑलमोस्ट अभी एज ऑफ नाउ तो तकरीबन 55 to 60% जो है वो रिडक्शन हुई है। रिडक्शन हुई है, तो इस वक्त जो ट्रैफिक का बहाव है वो तकरीबन 40-50% पे है। जी हाँ, आधा निस्फ हो गया, ऐसे ही है जी, निस्फ हो गया। आपके तजुर्बे में क्या आ रहा है, चूँकि आपके ज़रिए मैसेज जो है वो डायरेक्ट लोगों को जाए, क्या आ रहा है कि कितने % लोग आपके तजुर्बे में आ रहा है कि बिला वजह निकलते हैं सिर्फ दोस्त से मिलने के लिए या वैसी कुछ खाने पीने के लिए? कितने % लोग आप समझ रहे हैं कि इसकी पाबंदी कर? इसमें जी हमारे अगर हम देखें लाहौर के बहुत बड़ा एक एरिया है, अभी तो जोग्राफिकल एक्सपेंशन भी बहुत होगी लाहौर की, तो जो हमारे पॉश एरियाज जिनको आप कह लें वहाँ तो बेहतर हालात हैं जी। वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं
دے آر کوائٹ کاشیس اور وہ خیال کر رہے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی فالو کر رہے ہیں, وہ بیجا نہیں نکل رہے. لیکن جیسے جیسے ہم سٹی کی طرف آنا شروع کرتے ہیں, ٹو نیم اے فیو لائک مصری شاہ, گڑھی شاہو, شادرہ یا اندرون لاہور ہو گیا آپ کا, وہاں پہ لوگ ہم دیکھیں تو دکھ بھی ہوتا ہے کہ بالکل کیئر فری ہیں. اور ہم لوگ بھی, آپ بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں آج کل کے حالات میں. ہم لوگ بھی ہراول دستے کا پنجاب پولیس کام کر رہی ہے, اور اس میں سٹی ٹریفک پولیس, تو ہمارا ڈائریکٹ انٹریکشن ہے پبلک کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ روڈز پہ کھڑے ہیں, اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں, اور ہم ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں. اور ہمارا جو انفورسمنٹ ہے اس میں بہت بڑا پارٹ ہے ایجوکیشن کا. آپ یقین کریں, میں بھی جب نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں, اور اکثر ہم وائرلیس سیٹ پہ بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں کہ لوگ بیجا بھی نکلے ہوئے ہیں. ابھی سبزی منڈی میں اگر کوئی جا رہا ہے اور وہاں پہ چھوٹے بچوں کو لے کے اور بائکس پہ ان کو کسی کو تھیلا پکڑایا فروٹ, اٹ از کرمنل آج کل کے حالات میں. اور نہ انہوں نے ماسکس پہنے ہوئے ہیں, اور دکھ بھی ہوتا ہے. تو یہ والی جو ہے نا ایک اتنی بہادری بھی اچھی نہیں ہے. تو یہ والا ہے ایک فیکٹر سٹی میں بہت زیادہ ہے, پیپل آر کیئر فری. تو ہم لوگوں کو اس حد تک بھی ایجوکیٹ کر رہے ہیں. ابھی تک اگر میں فگرز آپ کو بتاؤں تو تقریباً 30,000 کے لگ بھگ ہم نے لوگوں سے انڈر ٹیکنگز لی ہیں کہ آپ نے دوبارہ وائلیٹ نہیں کرنا, آپ کو وارن کر رہے ہیں. وی ہیو دوز بیان حلفی, اور جو دوبارہ وائلیٹ کرتا ہے تو پھر ہم گاڑیاں بھی امپاؤنڈ کرتے ہیں, ان پہ سختی بھی کرتے ہیں. تو اتنے کر لیے, اور ابھی تک ہم کوئی 181,000 کے قریب لوگوں کو وائلیشنز کے اوپر ڈفرینٹ کیٹیگری آف وہیکلز کو چلان بھی کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ امپاؤنڈنگ بھی ہو رہی ہے اور ایجوکیشن بھی چل رہی ہے. ابھی لگ بھگ ہمارے کوئی 2.5 لاکھ کے قریب ہم نے جو ہمارے کمیوٹرز ہیں روڈز کے اوپر, ان کو ہم ایجوکیٹ کر چکے ہیں اسی حوالے سے کہ اپنا خیال کریں, بچوں کو بے جنا باہر نکالیں, اور اپنا بھی خیال کریں اور اپنا ساتھ والوں کا بھی خیال کریں. اور کون سی ایسی بات ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں چاہوں گا, میرے پاس کچھ سوالات ہیں, میں اگلے مرحلے میں اس کی طرف بڑھتا ہوں, لیکن ایک ذاتی سوال بھی آپ سے مجھے کرنا ہے. لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ اسی وقت چونکہ اس وقت زیادہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے, کس قسم کی مشکلات آ رہی ہیں, آپ لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اپنی قوم سے, اپنے لوگوں سے, لاہوریوں سے؟ جی ایکسپیکٹیشن جی یہی ہے کہ اگر یہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے بنائے جاتے ہیں, اور ہمارا مقصد یا سٹی ٹریفک پولیس کا مقصد لوگوں کے دل آزاری کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو گورنمنٹ کے قوانین ہیں اس پر عملداری کرانا ہماری ذمہ داری ہے. تو ہمیں واقعی بہت سارے ایک طرف ریش بیہیویئر بھی ملتا ہے لوگوں کو, ابھی بھی مل رہا ہے, بالکل مل رہا ہے. اور ابھی تک ہم لوگ 32 FIRs دے چکے ہوئے ہیں ڈفرنٹ لوگوں کے ساتھ. ڈیلی بیسس پہ سکفل بھی کرتے ہیں, پلین رائڈرز کو اگر ہم روکتے ہیں تو وہ دست و گریبان ہوتے ہیں. تو حالانکہ آپ تو خود رسک لے رہے ہیں, کیونکہ آپ کو قریب جانا پڑتا ہے, وہ چالان کاٹ رہے ہیں, اس سے بات کر رہے ہیں. تو جو ہمارا آفیسر ہے وہ بھی بیچارہ, وہ بھی اپنے بچوں کو چھوڑ کے آیا ہوا ہے گھر پہ, وہ تو اس کی تو اپنی جان رسک پہ ہے, اور پھر گرمی ہے, دھوپ ہے. تو پلیز کنٹینیو. اور رمضان میں بھی آج کل روزے کی حالت میں بھی وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. سب سے بڑی بات. تو میں آپ کے چینل کے توسط سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدا را جو قوانین ہیں اس کا احترام کریں, اور جو پولیس والا ہے وہ بھی آپ ہی میں سے ہے. جی اس کا بھی احترام. جی ہاں, اور قوانین کا احترام کریں, یونیفارم کا احترام کریں, تو اور ایک ذمہ دار اور رسپانسبل شہری ہونے کا ثبوت. بالکل ٹھیک بات ہے. مجھے یہ بتائیے, میں آپ سے کچھ اور سوال, اگر ہمیں وقت ملا, چونکہ آپ کو پتہ ہے بیچ میں پریس کانفرنس آ گئی تھی, مگر آپ ایک ایسی اس وقت پوزیشن پہ ہیں جس میں ہمارے مرحوم دوست, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, کیپٹن مبین صاحب جو ہیں, کیپٹن مبین شہید, اور بے شمار یعنی کہ ہمارے آفیسرز نے, پاکستانیوں نے, آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب, 6.5 ہزار کے قریب فورسز, اور پھر 70-80 ہزار پاکستانی جو ہے وہ شہید ہوا. تو ہم سب نے ہی قربانیاں دی ہیں, کچھ گھرانوں نے ڈائریکٹ دی ہیں, لیکن دل تو سب کے ہی تڑپتے ہیں. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, آپ کو خوشی ہوگی جان کر کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی دل میں جگہ نہیں ہے. میں لاہور شہر کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جس سے گزرتا ہوں اور مجھے اپنے پولیس والے یاد نہ آتے ہوں. عرفہ کریم ٹاور پہ جو بلاسٹ ہوا وہ بھی ہمیں یاد ہیں, چیرنگ کراس پہ جو لوگ گئے وہ بھی ہمیں یاد ہیں, جو اس سے بھی پہلے ابتدا میں ہائی کورٹ کے باہر جو بلاسٹ ہوا تھا اس میں بھی یاد. بلکہ جو ہماری ٹریفک لائنز ہے ابھی مناما جی وہاں پہ مناما میں کتنا بڑا نقصان ہوا تھا. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. تو وہاں تو ایسا نہیں ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ پاکستانی, لاہوری, پورا ملک جو ہے وہ قدر کرتا ہے. تو خاص طور پہ ایک ایسی سیٹ پہ جس پہ ایک ایسا آدمی جس نے ایک فرق پیدا کیا, اور اس کے بعد بہت سارے فیصلے لیے گئے پولیس میں بھی, اداروں میں بھی, اور ساری شہادتیں ہمارے لیے بہت ہی معتبر ہیں. مگر کیپٹن صاحب کی شہادت کو بہت ہی غیر معمولی ایک کیپٹن احمد مبین کی شہادت کا میں آپ کو یہ بتاؤں جی کہ ان کا بہت پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے ہمارے ایون سٹی. جہاں جہاں وہ رہے انہوں نے اپنا ڈفرینس وہاں پہ ڈالا, اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر تو بہت ہی ایک رول ماڈل وہ ہمارے لیے بن گئے. تو ہمارا سٹی ٹریفک پولیس کی تمام ہماری اسٹیبلشمنٹس, ہماری جو لائنز ہیں وہ انہی کے نام سے ہم نے منسوب کر دی. جی ویری گڈ. اور ایک ان کے ساتھ ASI بھی ہمارے شہید ہوئے تھے,
اور ہم ان کی فیملیز کو اور بھی اور officers جتنے تھے. ہمارے شہداء ہیں ان کی فیملیز کو نہیں بھولے, اور ہر خوشی غمی پہ ہم ان کا خیال بھی کرتے ہیں, اینڈ دے آر پارٹ آف اس, اور بہت کنٹریبیوشن ہے جی کیپٹن مبین شہید. اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جو کیپٹن مبین کے رویے میں تھا نا کہ لوگوں اپنی پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھانا, آپ کے میں بھی یہی مزاج میں یہی چیز نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو لیکن سلامت رکھے ہمیشہ. اور آخر میں چونکہ میرے پاس 30 سیکنڈ ہے, اگین میں چاہوں گا کہ وقت جو ہے آپ کا استعمال ہو, اگر آپ کچھ کہنا چاہیں لوگوں سے. اور جی آج کے ٹاپک کے حوالے سے ویسے تو میں بڑا اپنے آپ کو کامل آپ نہیں ہم سبھی سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے, محسوس کرتا ہوں, لیکن آج کا جو ٹاپک ہے رحم, تو رحم اسی انسان کے اندر آئے گا جو لوگوں کا درد محسوس کرے. تو اس پہ بڑا خوبصورت شعر ہے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, کیا کہنا, ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں. کیا کہنا, میر درد کا شعر ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ اسے اقبال کا سمجھ کے پڑھتے ہیں. بہت بہت شکریہ کیپٹن صاحب, آپ سے ہم نے اور بات کرنی تھی لیکن چونکہ بیچ میں تھوڑا سا وقت ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ آپ سے وقت لے سکیں اور دوبارہ آپ کو زحمت دے سکیں. جزاک اللہ. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن. ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا غریب نواز, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں یا رسول اللہ, سیاہ کار ہوں آقا ندامت ہے. سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار
میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے اور ناظرین گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مجاہد احمد صاحب، آپ اسلامی اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم علی شاہ صاحب۔ ہمارا موضوع ہے آج رحمت، عفو و درگزر، اور ساتھ میں دل جو ہے اس میں کیا کچھ بستا ہے اور دل کو کیسے صاف اور اجلا رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہباز قمر فیض صاحب بہت بہت شکریہ، اب ہمیں رفاقت علی خان صاحب دوبارہ جوائن کر لیں گے، تو اگلا مرحلہ جو ہے وہ پھر ہم ان کے ساتھ یعنی کہ افطار تک کا مرحلہ ان کے ساتھ طے کریں گے، پھر افطار آپ کے ساتھ کریں گے تو رفاقت علی خان صاحب ابھی بھی ہمیں جوائن کر لیں گے۔ حضرت وقت ذرا آج چونکہ پی ایم کی سپیچ آ گئی تھی، بہت ساری اور بھی آپ سے باتیں کرنی تھی، میں چاہوں گا کہ ذرا ہم شارٹ کر کے زیادہ چیزوں کو کور کر لیں۔ جو غلام خاص طور پہ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، یعنی کہ جو آپ سمجھیے کہ عام آدمی میں بھی جس طریقے سے درجہ بندی تھی قبیلوں کی، پھر عربی عجمی کی، اور پھر اس میں غلام جو بالکل ہی پسیا ہوا جو طبقہ تھا اس سوسائٹی کا، ان کے ساتھ سرکار کا سلوک اور سرکار کے فرمان کیا ہیں اس زمانے کے، تاکہ ہم یہ سوچ سکیں کہ اس زمانے میں غلاموں کے ساتھ سلوک کیا حکم دیا گیا تھا، تو کم از کم آج اپنے آزاد بندوں کے ساتھ تو ہمیں بہتر سلوک کرنا چاہیے۔ فرمائیے۔ جی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام طبقات کے ساتھ اس نے سلوک فرماتے تھے اور رحمت اور شفقت کا مظاہرہ فرماتے تھے، اسی طرح غلاموں کے ساتھ بھی آپ نے بہت محبت اور رحمت کا مظاہرہ فرمایا اور ایسے قوانین دے دیے۔ پہلے قاعدے کی بات تو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ غلامی کا چلن ہی ختم ہو گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دو باتیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام تھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے، آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا۔ سبحان اللہ، بات ہی ختم ہو گئی۔ مجھے یاد آیا ایک مرتبہ بی بی فاطمہ کے گھر آپ تشریف لے گئے تو کسی بات پر اپنی ملازمہ سے خفا تھی، کیونکہ ملازم زیادہ رہے بھی نہیں ان کے پاس، لیکن جو تھوڑے بہت کسی دور میں، تو سرکار نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ میں اس کو کئی بار بتاتی تو ہوں مگر یہ مطلب پھر اس میں غلطی کر دیتی ہے، تو آپ نے کہا کہ فاطمہ معاف کر دیا کرو۔ ایسے ہی تو آپ نے پوچھا کہ دن میں کئی بار تو معاف کرتی ہوں، کتنی مرتبہ معاف کر دوں؟ آپ نے کہا کم از کم ایک دن میں 70 بار معاف کیا۔ سبحان اللہ، یہ آپ اندازہ سر۔ اور اسی طرح آپ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بات کی ہے، علیہا کی، تو آپ دیکھیے کہ ان کی جو خادمہ ہیں فضا، فضا جو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا خود کام کاج کر رہی ہیں، فرمایا بیٹی خادمہ کو کیوں نہیں کہا؟
عرض کیا ابا جان ایک دن خادمہ کام کرتی ہے ایک دن میں کام کرتی ہوں. سبحان اللہ. اسلام نے تو یہ حقوق دی اور ہیں خادموں کو بھی اور غلاموں کو بھی. بالکل. فضا بی بی کا ذکر کیا تو ایک چیز مجھے یاد آ گئی. ایک دفعہ حسنین جو تھے وہ بیمار، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ صرف سنا ہے اور ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں. بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے کچھ گھرانوں میں جو صاحب استعداد بھی ہیں کھانا الگ پڑتا ہے ملازم کا. اگر آپ کو اللہ نے اتنا دے دیا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ زیتون میں پکا سکتے ہیں تو ملازم تھا تسی وہی 150 والے کی ہوئی چیز بنا کے دینا، وہ پاویں جیوے پاویں مر جائے. تو بہت تکلیف ہوتی ہے. وہ لوگ جو صاحب استعداد بھی ہیں، اور کچھ گھرانوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو بنتا ہے وہ سب. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ طے ہوا کہ بھئی جب حسنین ٹھیک ہو جائیں گے تو روزے جو ہیں وہ رکھیں گے، یعنی کہ کچھ روزے جو ہے سارا گھرانہ رکھے گا. تو فضا بی بی بھی اس میں شامل تھی. اور ہوا یہ کہ ایک پیسے تو تھے نہیں، تو ایک قرض لیا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے، اور وہ اتنا تھا کہ 5 لوگوں کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ، بی بی فاطمہ، حسنین اور فضا بی بی، تو جو وہ کھاتے تھے وہی ان کو بھی دیا جاتا تھا، وہی لباس پہنایا جاتا تھا، وہی کھانے کو دیا جاتا تھا. پوری تاریخ میں کوئی امتیازی سلوک جو ہے الگ سے. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ فرمائی کہ جو خود کھاؤ وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی اپنے غلاموں کو پہناؤ، اور ضرورت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو. اور اگر کوئی ایسا بوجھ اٹھانا پڑ جائے جو وہ اکیلا نہیں اٹھا سکتا تو آپ بھی اس کو اس کی مدد کر دو اور اس کے ساتھ جو ہے بوجھ کو اٹھوا دو. اور جو خطبہ حجۃ الوداع آپ نے دیا اس میں خاص طور پر فرمایا کہ 2 کمزوروں کا خیال رکھنا، ایک عورت اور دوسرے جو ہیں وہ غلام. دیکھو یہ تمہارے زیر دست ہیں، تمہارے دست نگین. اور ایک آپ کے غلام تھے زید بن حارثہ، خاص طور پہ تمہیں تاکید کرتا ہوں ان کے حوالے خاص طور پہ تاکید. اور ایک آپ کے غلام تھے زید بن حارثہ، ان کے والد اور چچا جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا جتنی قیمت آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو قیمت ادا کرتے ہیں، ہمارے بیٹے کو عطا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیٹھے ہیں، اگر وہ جانا چاہتے ہوں تو لے جائیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیش کر دیا، انہوں نے کہا جی میں اپنی ہزاروں آزادیوں کو اس غلامی کے اوپر نچھاور کرتا ہوں. آپ اسے اندازہ کیجئے نا مجاہد بھائی کہ جب غلام کو اپنا منہ بلا بیٹا کہہ دیا تو اس سے یعنی کہ اس کے بعد تو کچھ رہی نہیں، اور یہاں تک کہ رشتہ داریاں جو ہیں وہ کروا دی گئی. تو اور اس سے زیادہ کیا یعنی کہ وہ ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ آقا کے ایک ایک فعل میں، ایک ایک رویے میں، ایک ایک بات میں کتنے میسیجز پنہا ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیے مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا، کیونکہ یہ وہ نفوس قدسیہ کی میں بات کرنے لگا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار پر عمل پیرا ہوتے تھے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز جنہیں 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، ان کے ہاں ایک مہمان بیٹھا ہوا تھا اور ہوا چلی جس کی وجہ سے چراغ بجھ گیا. تو آپ رضی اللہ عنہ خود اٹھنے لگے. اس نے کہا مہمان نے میں درست کر دیتا ہوں، آپ بیٹھیے. تو آپ نے فرمایا نہیں آپ مہمان ہو. پھر اٹھنے لگے. اس نے کہا جی خادم کو کہہ دیں. تو آپ نے فرمایا خادم تو سو گیا ہے. خود اٹھے، چراغ درست کیا، واپس آئے اور تاریخی جملہ بولا کہ جب میں اٹھا تو عمر بن عبدالعزیز تھا، جب میں واپس آیا تو عمر بن عبدالعزیز ہی. سبحان اللہ. سبحان. تو اگر ہم اپنے غلاموں، خادموں اور نوکروں کے ساتھ اور ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے ہماری شان کم نہیں ہوگی، بلکہ شان بلند ہوگی. اور ایک اور چیز دیکھیے کہ تاریخ میں کتنا ہی کسی سے تنازع اور اختلاف کیوں نہ ہو، مگر جب وہ اسوہ رسول پر چلتا ہے تو اس کی کتنی رسپیکٹ اور تعظیم ہوتی ہے. یہ بھی ایک آپ جانتے ہیں کہ کس حوالے سے بات کریں کہ کتنی تعظیم ہوتی ہے. حضرت دل وڈا کرو. اچھا اے دسو تسی مینوں اے دسو کہ یہ دل جو ہے یہ کمبخت اتنا نازک ہے، دکھ بھی جلدی جاتا ہے، غمزدہ بھی جلدی ہو جاتا ہے، میلا بھی جلدی ہو جاتا ہے. اس پہ کو فرمائیں کہ اس میل کو کیسے جو ہے اتارا جائے. میں اس وقت میل کی بات کر رہا ہوں، وہ بات نہیں کر رہا، اس پہ میں اگلے مرحلے پہ آؤں گا. یہ جو دوسرے کی جانب سے میلا ہو جاتا ہے. شاہ صاحب جس طرح انسان اپنی تجوری میں پڑی دولت کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے مال کی، اپنے پرس کی، اپنی مہنگی چیزوں کی، گاڑی پارک کرتا ہے تو دیکھتا ہے میں نے کہاں پارک کیے اسکریچ نہ ہو جائے، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ حفاظت دل کی کرنی چاہیے. واہ واہ. کہ اس دل میں کہیں ایسی خواہشات تو نہیں آ گئی جو دل کو خراب کر دیں، کیونکہ دل بھی خراب ہوتا ہے جس طرح گھر خراب ہوتا ہے. یہ آپ کے اندر ایک بادشاہ رہتا ہے جس کا نام دل ہے. جب یہ خراب ہو جائے تو پھر آپ مکمل خراب ہو جاتے ہیں. ایک حدیث بڑی خوبصورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں خون کا لوتھڑا ہے، جی 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 جی، جو درست ہو تو سارا جسم درست ہے، اور جو خراب ہو تو پھر سارا جسم بگڑ جاتا ہے، آپ کے سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں. تو اپنے دل کے دروازے پہ بھی دربان بن کے بیٹھنا چاہیے اور فیصلے کرنے چاہیے کہ یہ خواہش بھی پالنے والی ہے کہ نہیں ہے، یہ محبت جو میں پال رہا ہوں یہ بھی پالنے والی ہے کہ نہیں ہے. بڑی دنیا ایسی ہے
جو سب کچھ اکٹھا کرنے بنانے کے باوجود خوش نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ جب بھی آپ کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہوگی آپ خوش نہیں ہوں گے. آپ کے دل میں جب بھی آپ طمع ہوگا, لالچ ہوگا, نفرت, کینہ ہوگا, خوش نہیں ہو سکتے. ہمیشہ خوش بندہ بانٹ کے ہوتا ہے, تقسیم کر کے ہوتا ہے, اپنے رزق میں, کھانے میں, لنگر میں, دسترخوان میں دوسروں کو شامل کر کے ہوتا ہے. تو دراصل یہ جہاں ساری چاہتیں جنم لیتی ہیں, خواہشات جنم لیتی ہیں, خواہشوں کو ہم معبود بنا لیتے ہیں, دل کی حفاظت کرنا یہ بھی صوفیہ کا کہیں کہہ لیجئے بڑا مشہور واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے, جو روایت آتی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے کہ آپ کے پاس ان کا کوئی خادم آیا, اس نے آ کے بتایا کہ ایک بیڑا تھا جو غرق ہو گیا. تو آپ نے ایسے دیکھا اور مسکرائے, کوئی جواب نہ دیا. پھر تھوڑی دیر بعد کوئی آیا اور اس نے آ کے کہا جی ایک فلانا جو بیڑا تھا وہ پار ہو گیا اور وہاں سے نفع آیا ہے. آپ نے ایسے دیکھا اور پھر مسکرائے. تو کسی نے کہا جی آپ کی دونوں بار میں مسکراہٹ ایک جیسی تھی, دیکھا کہاں اور مسکراہٹ کیوں تھی؟ آپ نے فرمایا کہ جب نقصان ہوا تو میں نے دیکھا میرے دل کی حالت کیا ہے, پتہ لگا وہ یاد اللہ میں ہے. سبحان اللہ. اور جب نفع ہوا تو تب بھی میں نے دیکھا کہ میرا دل وہیں راغب ہے جہاں پہلے تھا. سبحان اللہ. نفع یا نقصان سے نہ بدلنے والا دل ہی خوبصورت دل ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ نفع و نقصان سے بالاتر ہو جائے, اور اگر اس میں کچھ ہو تو یاد اللہ ہو, یا خلق خدا کی محبت ہو, خالق کی یا خلق خدا کی محبت. کیا کہنے. اچھا حضرت ہمارے پاس وقت ہے, ہم رفاقت بھائی کی طرف چلیں یا بریک سے واپس آ کے چلیں؟ ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس 2 منٹ یعنی کہ ہیں. میں چاہوں گا کہ اسی حوالے سے یہ جو حدیث انہوں نے کوٹ کی دل کے حوالے سے, سرکار نے بھی بڑا ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ کئی بعض اوقات فیصلے بھی جو ہیں دل اگر مانے جو چیز وہ بھی بیان فرما دیجیے, آپ بھی بیان فرما دیں. حدیث قدسی ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں نہیں سما سکتا, زمین چھوٹی ہے. میں آسمانوں میں نہیں سما سکتا, آسمان میری وسعتوں کے سامنے چھوٹے ہیں. میں سماتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں. جیسا کہ قاسم شاہ صاحب فرما رہے تھے, یہ وہ دل جو ہم یہ گوشت کا لوتھڑا یہ وہ نہیں ہے, اس کو تلاش کرنا ہے ہم نے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا, وہ میرا رونق محفل کہاں ہے, میری بجلی میرا حاصل کہاں ہے, مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں, خدا جانے مقام دل کہاں ہے. اگر ہم نے دل کو تلاش کر لیا تو یہی ولایت ہے. اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ. اور ہم جیسے شاعر جو ہیں وہ تو بیشتر اوقات اسے تنہائی چھوڑ دیتے ہیں. وہ ایک اور شعر عرض کر دوں, بتاؤ کیا کیا تم نے میرا دل چھین کر مجھ سے, یہ ایسی شے نہیں تھی جو یہاں رکھ دی وہاں رکھ دی. کیا کہنے. اور وہ غالب کہتا ہے کہ وہ دل کہاں کے گم کیجئے ہم نے مدعا پایا. اعلیٰ حضرت اوور ٹو یو. ارے واہ درد سے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار, کوئی ہمیں ستائے کیوں. شعر پڑھتے ہوئے آپ سے بسم اللہ. خودی کسی نگاہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فسان, خودی ہے تیغ فسان, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش
رشتوں میں یہ مال و دولت دنیا یہ رشتوں میں بتان میں مغبا بتان میں مغبا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بتی ہے جماعتی کی آس دینوں میں اگرچہ بتی ہے جماعتی کی آس دینوں میں مجھے ہے حکم غزا مجھے ہے حکم غزا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کا سر نگاہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتوں میں بتان میں مغبا لا الہ الا اللہ لا الہ میں افضل ماہ رمضان برکتیں ہی برکتیں ہیں رب کا ہے کتنا کرم بخش دے ساری خطائیں تیرے ہیں محتاج ہم آنسوں سے کر لے اپنی آنکھیں نم رمضان کی حرمت بھی دیکھو نہ حکم ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن، اور آج کا ہمارا موضوع ہے رحمت، عفو، درگزر اور دل، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا موضوع ہے۔ اور ہم نے اس پر پہلے بھی بات کی تھی، شاہ صاحب سے بھی بریک میں اور مجاہد صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو فیصلے ہیں وہ اسٹریٹجک ہوا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم انہی فیصلوں کو اسٹریٹجی کے طور پہ نہ بھی کریں تب بھی اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت اچھے برآمد ہوتے ہیں۔ جو بنیادی جو چیز، جو مطمع نظر، جو خواہش پیش نظر ہونی چاہیے وہ خلوص کی اور خیر کی ہونی چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیے، بہت ہی تاریخی واقعہ ہے جب ابو جہل نے نوکیلے پتھر سے سرکار دو عالم آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا، اور خون مبارک جو ہے وہ آپ کے جسم اتھر پر لگ رہا تھا اور رس رہا تھا۔ تو یہ خبر ہوئی ہے حضرت امیر حمزہ کو، ابتدائی دن تھے، ہے نا حضرت، اسلام کے ابتدائی دن تھے، اور آپ کے چچا تھے وہ، جب کسی نے بتایا، بلکہ کہتے ہیں کہ آپ شکار سے حضرت امیر حمزہ جو ہے وہ واپس آئے تھے،
واپس آئے تو اس زمانے میں لونڈیاں ہوا کرتی تھی، تو اپنے گھر میں آ کے ان سے کوئی بات کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ کی کیا وجاہت اور آپ کی کیا عظمت، آپ کے بھتیجے کو تو ابو جہل نے تشدد کیا ہے اور نقصان پہنچایا ہے، تو آپ جلال میں آ کر گئے، مسجد حرم میں، کعبے میں اس وقت ابو جہل جو ہے وہ موجود تھا، اور آپ نے جا کر جب وہ مارا ہے اس کے تو سر جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا ہے، خون اتنا تاریخ بتاتی ہے کہ رسا ہے اس سے. اور اس کے بعد جو اس کے حواری تھے وہ آگے بڑھے حضرت امیر حمزہ پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے احساس ہوا کہ اگر بنو ہاشم بھی آ جائیں گے تو پھر انجام کیا ہوگا، لہٰذا معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو گیا. اس کے بعد امیر حمزہ تشریف لے جاتے ہیں آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اب آپ دیکھیے گا جملہ، وہ جو میں پہلے بھی گزارش کر رہا تھا ناظرین، کہ ایک ہوتا ہے نی جرک ریئیکشن، آپ کی عادت کا اور فطرت کا، اور کس چیز میں آپ کس کو منہ سے کتنا کہتے ہیں، زبان سے کتنا کہتے ہیں، اور آپ کے دل میں کتنا پیوست ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے آپ کے نی جرک ریئیکشن کے طور پہ، کہ ابھی آپ زخمی ہیں اور حضرت امیر حمزہ نے جا کر انہیں بتایا کہ یا رسول اللہ، اے میرے بھتیجے، اے میرے بھائی کے بیٹے، میں تمہارا بدلہ لے آیا ہوں. حضرت امیر حمزہ نے کہا تم یقیناً خوش ہوگے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس پہ کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ آپ نے اس کو مارا، مجھے تو خوشی تب ہوگی جب آپ دار اسلام میں داخل ہوں گے. اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ یہی وہ موقع تھا، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، یہی وہ موقع تھا جب حضرت امیر حمزہ جو ہیں وہ دار اسلام میں داخل ہوا. پھر میرے آقا فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے بھی شعر ہیں اور یہ میرے بھی شعر ہیں. حضرت جی ایسے ہی ہے. اچھا دوسری بات یہاں ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. جی 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 انتقام جب بھی لیا جی جی اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا اللہ کے لیے تو لیا، جی باقی لوگوں کو معاف کر دیا. اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں. جیسے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے درخت کے نیچے، ایک شخص آیا، اس نے تلوار تانی اور کہنے لگا کہ بتاؤ اے محمد آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ. تلوار ہاتھ سے گر گئی، اس پر کپ کپی طاری ہو گئی. تلوار آپ نے تھامی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. تو وہ جو ہے اشک بار ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کیا. ایک روایت میں ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا اس شخص نے. تو اس طرح کے بڑے واقعات ملتے ہیں. لیکن شاہ صاحب ایک ہے احسان کے بدلے احسان کرنا، ایک یہ پہلو ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک ہے ظلم کے بدلے احسان کرنا، ایک ہے ظلم کے بدلے احسان کرنا. یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا، اور یہ جو نقطہ ابھی میرے ذہن میں آیا تھا جو میں نے شیئر بھی کیا آپ کے ساتھ جب میں کل پروگرام کی تیاری کے بارے سے بھی دیکھ رہا تھا، کہ یہ وہ جو مومنٹ ہوتا ہے ایک تو ہے نا کہ آپ کے پاس مثال کے طور پہ آج میرا اختلاف ہو گیا کچھ آپ سے، اس کے بعد میں کل گھر چلا گیا، اس کے بعد میں نے سوچا، بہت غور کیا، پھر مجھے احساس ہوا کہ یار چلو میں مجاہد صاحب سے یا میں معذرت کر لیتا ہوں، یا کوئی بات نہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں درگزر کرتا ہوں، ہمیں کام کرنا ہے اکٹھے. یہ 100 چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ تو گالیاں دے رہے ہیں اور میں آپ کو دعائیں دے رہا ہوں. یہ جو مومنٹ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں شاید ہی دنیا کی کسی دوسری ہستی میں اور اس کثرت سے ملتا ہو. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے انسانی زندگی میں، اور خاص طور پہ دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا. یہ نہیں فرمایا کہ جو اسلام قبول کر لے اسے معافی، فرمایا آپ سب کو معافی. اور یہی حضرت امیر حمزہ جو آپ کو کس قدر عزیز تھے کہ جس سال ان کی وفات ہوئی ہے آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا. اما خدیجہ بھی اور حضرت امیر حمزہ بھی، اور ان کے حضرت ابو طالب کے حوالے سے سوری حضرت ابو طالب عام الحزن کا، معاف کیجیے گا. لیکن حضرت امیر حمزہ کا بہت عمدہ، انہی کا کلیجہ جس نے چبایا، اس کے لیے بھی آپ نے ہند اس کو بھی معاف کر دیا، لیکن اتنا فرمایا میرے سامنے نہ آنا، میرے سامنے. اور دوسری بات دیکھیے رحمت کا پہلو. مزے کی بات بتاؤ، لیکن میری ایک اسکالر سے بات ہو رہی تھی. دیکھیں اس میں گو کہ یہاں پہ تاریخ چونکہ خاموش ہے، ہمارا جب ہم نے اس پر گفتگو کی، بحث کی، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ اس لیے نہیں کہا کہ آپ نے اس کو معاف کیا یا آپ کو ایک تو تکلیف ہوگی، یقیناً یہ ہوگی، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شاید اس لیے کہا ہوگا کہ یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتی ہے کہ حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبا جانے والی کو کوئی معاف کر سکتا ہے، تو یہ کیا منہ لے کر میرے پاس آئے گی. تو اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے، گیٹنگ مائی پوائنٹ شاہ جی، کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، بس آپ کی اولاد کو میں نے نقصان پہنچا دیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیتے ہیں، لیکن آپ کی سینسٹیوٹی کا عالم یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے تو معاف کر دیا، یہ کس منہ سے میرے سامنے آئے گا. تو آپ نے کہا کہ شاہ جی آئندہ تو تسی میرے سامنے نہ آنا. یہ بھی تو ایک اینگل ہو سکتا ہے. اور جتنی سیرت ہم نے پڑھی ہے، خدائے واحد کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہی وجہ ہوگا. اور دوسری بات ہے کہ جس کے عمل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب کا شہادت ہوئی، ان کی شہادت ہوئی، وہ جب آئے
کافر تھے پہلے, آئے تو اسلام قبول کر لیا. اب حضرت ام سلمہ پاس کھڑی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں آپ وہ ہو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کو شہید کیا. آپ نے فرمایا ام سلمہ ماضی کی باتیں مت دہراؤ, اللہ رب العزت معاف کر چکا. ماضی کی باتیں اگر کوئی ایسی ہیں تو وہ تو ختم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضرت یہ فرمائیے کہ دل اور دماغ, یہ تو آپ نے بڑا اچھا کہا کہ اگر کیلکولیشن چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی دماغ چل رہا ہے, اور اگر دل سے کوئی فیصلہ ہو رہا ہے تو پھر وہ معاملہ کچھ اور ہے اس کا. لیکن یہ جو دل لینے اور دل دینے کے معاملات ہوتے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو سمجھ لیے آپ کے قبیلے کا, میں نے اسی قبیلے کا سوال ہے لیکن جواب آپ دیں آج, لیکن آپ دیں گے اس کا جواب. اچھا سر دیکھیے, اس میں ممکن نہیں ہے کوئی بھی شخص اکیلا رہ پائے, ٹھیک ہے, اور پسند آنا ناپسندیدگی یہ دل کے ساتھ بڑا اس کا گہرا تعلق ہے, اور لازم نہیں ہے. ایک بڑا ستم اور ظلم ہوا, جو موویز ہیں انڈو پاک کی موویز اور زیادہ تر فلمیں, انہوں نے محبت کو جس طرح سے پینٹ کیا وہ محدود ہو کے رہ گئی. شاید لڑکی لڑکے کی محبت, جی, ماں بیٹے کی بڑی ایک شاندار محبت کی مثال ہے, بھائی بھائی کی محبت بڑی ایک بہترین مثال ہے, بھائی بہن کی محبت, دو دوستوں کی محبت, یعنی محبت تو کہیں نہ کہیں یہ دل کا معاملہ تو زندگی میں جگہ جگہ چل رہا ہے. آپ کو ایک چیز پسند آتی ہے, آپ اس کا وہ دام دیتے ہیں جو ممکن ہی نہیں ہے, آپ زیادہ دام دے کے خرید لیتے ہیں کیونکہ دل آ جاتا ہے اس پہ. آپ کو کوئی جگہ بھلی لگتی ہے, آپ کو کمرہ, کوئی خاص کونا, کوئی کھڑکی, کوئی گھونسلہ جو نظر آ رہا ہے, وہ ایسا مقام اچھا لگتا ہے. تو جہاں دل ٹھہرتا ہے وہ دل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ اسے کوئی کہیے کہ وہ پابند ہے. وہ کسی بھی دنیا میں ممکن ہے. آپ کسی اجتماع میں بیٹھے ہیں اور دل اکیلا ہے, واہ 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 واہ, ایسا بھی ممکن ہے. غالب کا ایک شعر سنا دوں آپ کو؟ جی مزہ ہے, آپ کو لطف لیں گے. اس سے پھر یہیں سے آپ کنٹینیو کیجئے گا کہ ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو. پہلا مصرعہ جو ہے وہ آپ مسکرا رہے تھے, پتہ نہیں کیوں میری مسکراہٹ لے گئی, میری مسکراہٹ میں آپ کو لے کے بھی سناتا ہوں. پہلا مصرعہ سننے سے لگ رہا تھا, آپ یہیں سے کنٹینیو کیجئے. تو یعنی محفل میں کسی کا اکیلا ہونا اس کی کیفیت کی وجہ سے, اور ممکن ہے کہ کوئی شخص اکیلا ہے لیکن وہ اکیلا ہے نہیں, واہ واہ, محفل ایک لگی ہوئی ہے, پوری دنیا اس کے ساتھ ہے. آپ ایک ادیب بڑا شاندار ہے, اس کو رسول حمزہ توف کہتے ہیں, جی, اور میرا داغستان لکھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ میری بیگم بڑی اچھی تشتری ایک بنا کے پکوڑوں کی اور چیزیں لے کر آئی, اور وہ مجھے کہہ رہی ہے آپ کہاں ہیں. اسے کیا پتا کہ میں کہاں ہوں, کیونکہ میرا دل جہاں ہے میں وہاں ہوں. تو خبر نہیں ہے کہ آپ سب میں رہ کے تنہا ہیں, آپ کی دل کی دنیا ویران ہے. سبحان اللہ. اچھا, سب سے جو خطرناک چیز اس وقت دلوں کے حوالے سے اس معاشرے میں دنیا میں آئی ہے وہ ڈپریشن ہے. ٹھیک ہے, دل ڈیڈ ہو جاتا ہے جب آپ نا امید ہوتے ہیں. بڑی عمدہ بات کی. اگر آپ مجھے اجازت دیں, یہ چونکہ تھوڑا سا تفصیل طلب موضوع ہے, ہم واپس آ کر اس پر یہیں سے ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں. اور ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال, ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال, ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو. تو وہ دل میں اگر آپ کے وہ ہے تو بڑی عمدہ فرمایا آپ نے. اعلیٰ حضرت جی حضور, بہت ہے نا, بہت ہی لطف آ رہا تھا. ایسی محفلیں کبھی کبھی ملتی. نہیں سوال. ابھی جو ڈپریشن پہ گفتگو ہوگی وہ ناظرین یقیناً آپ کے بھی سننے کے لائق ہوگی. جی یا نبی یا نبی صلو بغالہ تو امیر حرم میں فقیر غجم, تو امیر حرم میں فقیر غجم, تیرے گن اور یہ لب میں طلب کی طلب, تیرے گن اور یہ لب میں طلب کی طلب, تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. الہام ہے جامع تیرا قرآن امام ہے تیرا, ممبر تیرا عرش
عالمی تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا خیر البشر رتبہ تیرا واضح حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعین سائی سے جبریل امین یا رحمت العالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو ہے حرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے تو ہے حرام انوار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے جارسو کعبہ عشق تو میں تیرے جارسو تو اثر میں دعا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی 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 دل سے نکلے صدا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا
نبی یا نبی یا نبی. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. يا شاه جيلان یا شاہ جیلان يا شاه جيلان سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاه جيلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي وشاب كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال. یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي. مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. طوبوني في السماء والأرض دكت وشاؤوس السعادة قد بدا لي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي. یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي. رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي. وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. نبي هاشمي مكي حجازي هو جد به نلت الموالي. مريدي
لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله حق الله حق الله حق الله حق الله حق الله دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے جزاک اللہ. کیا کہنے محترم قاری حبیب احمد نعیمی صاحب, جزاک اللہ جزاک اللہ. اور شہباز فرید بھائی کیا اچھا آپ لوگوں نے ساتھ دیا قصیدہ غوثیہ میں, سبحان اللہ. کیسا سکون ہے سرکار کے قصیدہ غوثیہ میں, کیا اطمینان قلب ملتا ہے. بے شک بے شک ماشاءاللہ. شاہ جی وہ وقت ذرا کم ہے لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اس کو کنکلیوڈ ضرور کر لیں, دل اور ڈپریشن. اچھا سر دیکھیے ایک حدیث کے ساتھ میں اس کا آغاز کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو دلوں کے زنگ کو ختم کرنے کے لیے وہ جو بیٹھے ہوں گے صحابی اس وقت انہوں نے پوچھا جی کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کثرت سے موت کو یاد کرو اور ساتھ اللہ کا ذکر, قرآن پاک کی تلاوت. اب جب بھی آپ یاد رکھتے ہیں میں نے چھوڑ کے جانا ہے, اس دنیا سے نکلنا ہے, تو پھر آپ دل نہیں لگاتے. مومن کے لیے یہ دنیا یہ زندگی قید خانے کی مانند ہے, لیکن جب آپ دل لگاتے ہیں تو دل لگانے سے ایکسپیکٹیشن پیدا ہوتی ہیں. وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی, جب پوری نہیں ہوتی تو پریشانی آتی ہے, پریشانی نا امیدی میں جاتی ہے, وہی نا امیدی ڈپریشن کی طرف جاتی ہے. لیکن اگر بندہ قبول کرنا سیکھ لے, راضی رہنا سیکھ لے, تو پھر زندگی بڑی آسان ہوتی ہے. دل کی دنیا بھی ویران نہیں ہوتی اور بندہ باہر بھی کہیں ویرانے میں بھی ویرانہ محسوس نہیں کرتا. میرے مولا تیری مرضی تو جس حال میں رکھے, ہے نا. دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن, کیا کہنا, سبحان اللہ. اچھا آپ دیکھیے کہ وہ جو آپ نے بات فرمائی اس سے مجھے یاد آیا یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر سب کچھ ہو, کہ وہ انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ جب نقصان ہو جائے, پیسہ آئے تو کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی اگر آ جائے حضرت تو مل جائے تو یعنی کہ تقسیم کرتے ہیں, اور اس کے بعد اگر نہ ملے تو پھر صبر کرتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کام تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں, مل جائے تو اپنا شکر کرتے ہیں اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا مل جائے تو شکر, نہ ملے تو شکر کرتے ہیں, اور مل جائے تو تقسیم کرتے ہیں. سو ہر حال میں جس کو راضی رہنا جسے آپ کہتے ہیں. اچھا آپ یہ فرمائیے کہ جو رحمت ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے رحمت للعالمین, اس میں نباتات شجر حجر سب آتے ہیں, یعنی کہ جانور کو کند چھری سے ذبح کرنے تک کی ممانعت جو ہے وہ آئی ہے. ذرا اس حوالے سے بھی کچھ فرما دیجیے. جانوروں کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق باقاعدہ متعین کیے ہیں, یہاں تک کہ جنگوں میں بھی بتایا گیا ہے, جنگ کے اصول بھی بتائے گئے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا جب بکری ذبح کرنے لگتا ہوں رحم آتا ہے, فرمایا
رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا. یہ بڑا ضروری ہے. آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ رحم دلی پیدا کیسے کی جائے. بابا فرید گنجے شکر کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فریدا میں جانیاں دکھ مجھی کو دکھ سبائے جگ اچے چڑھ کے ویکھیا تا گھر گھر ایہا آگ. اب اگر ہم اپنے دل میں رحم دلی پیدا کرنا چاہتے ہیں, دل کو رحم والا بنانا چاہتے ہیں, تو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی ذات کے خول سے نکلنا پڑے گا. جب آپ اپنی ذات کے خول سے نکلیں گے تو پھر دوسرے کے دکھ اور درد کو محسوس کریں گے. لیکن مجاہد صاحب یہ خود اس کے لیے بھی تو مجاہدہ چاہیے. نکلیں گے کیسے؟ ہمیں تو اتنا چیزوں نے جکڑ رکھا ہے, نکلیں گے کیسے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے. یہی چیزیں ہیں کہ جو قرآن و سنت میں جیسے آج کی نشست میں ہم نے بیان کی ہیں, اور اچھی صحبت میں رہیں, تو خیر کی بات فوائد پہ نظر رکھیں. یہاں تک کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر آپ برائی کرنے والے سے اچھائی کرتے ہیں تو وہ ایک نہ ایک دن آپ کا اچھا دوست بن جائے گا. اور علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ تم ہو آپس میں غضبناک, وہ آپس میں رحیم, تم خطا کارو خطا بھی, وہ خطا پوشو کریم, چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجے سریا پہ مقیم, پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. دونوں موضوعات ہمارے اس میں آ گئے. کیا کہہ لیں, قلب بھی آ گیا, جی معاف کیجیے گا, اور رحمت بھی آ گئی. ایک کچھ کہہ رہے ہیں آپ سر؟ ہمیں اب کلوزنگ کی طرف بڑھنا ہے, اور میں آپ سے دعا کی درخواست کروں گا. مگر رسول حمزہ توف کا ذکر انہوں نے چھیڑ دیا تھا, تو جب آپ کتاب کھولتے ہیں ضرور آپ وہ کتاب پڑھیے گا. میرا داغستان پڑھنے کے لائق ہے, اور جب آپ کتاب کھولتے ہیں تو پہلا جملہ ہی آپ کو ایسے جکڑ لیتا ہے. رسول حمزہ توف لکھتے ہیں کہ اگر تم ماضی کو بندوق کا نشانہ بناؤ گے, اگر تم ماضی کو بندوق کا نشانہ بناؤ گے تو مستقبل تمہیں توپ کا نشانہ بنائے گا. تو جو آپ کرتے ہیں وہی بات ہے. رحم کے حوالے سے بھی جو آپ کریں گے وہی پلٹ کر آپ کے اوپر آئے گا. حضرت دعا کرا دیجیے آخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے, صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, بے غضب ہو راضی کاظم اور رضا کے واسطے, دلوں کو مرکز مہر و وفا کر, حریم کبریا سے آشنا کر, جنہیں نانے جمی بخشی ہے تو نے انہیں بازوئے حیدر بھی عطا کر. یا رحم الراحمین, ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام, اہل بیت اعظام کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں. اے اللہ, کرونا جیسی وبا پوری دنیا میں اور خاص طور پر پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے. اے اللہ, اس وبا سے ہم کو محفوظ فرما. جو لوگ اس وبا کا شکار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو لوگ اس وبا کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئے ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما. تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں سے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے گھروں میں ناچاکی, بغض, کینہ, حسد کو ختم فرما کر ہمدردی, رحم دلی, شفقت اور محبت کا گھروں کو آنگن اور بسیرا بنا دے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ فرما, ایمان پر خاتمہ فرما. جتنے لوگ بھی دعا میں شریک ہیں, حاضرین, سامعین, سب کے گھروں پر اپنا خصوصی لطف و کرم فرما. جو بچیاں بن بیاہے بیٹھی ہیں ان کے اچھے رشتوں کا اہتمام فرما, اور جن کے نکاح شادیاں ہو چکی ہیں ان کو گھر کا سکھ عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے جتنی دعائیں ہم نے مانگیں وہ بھی قبول فرما, اور جو ہم نہیں مانگ سکے تو ہمارے دلوں کے حال بہتر جانتا ہے, وہ بھی جو ہمارے حق میں بہتر ہیں قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.